بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، آج اس ہستی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور بہت ہی دلچسپ قصہ ہے آپ کا۔ آپ بہت باکمال اور عظیم بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے بڑے مشائخ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت ذوالنون مصری کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ بہت خوبصورت اور خوش پوش بھی تھے اور طویل عمر پانے کے باوجود کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ عہد جوانی میں کسی قبیلہ کے سردار کی لڑکی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ایک روز تنہائی میں آپ سے وصل کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ کے اوپر خوف الہی کا اس درجہ غلبہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ پڑے اور رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر اس طرح جلوہ فرما دیکھا کہ ملائکہ صف بستہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر استقبال کھڑے ہو گئے اور اپنے پہلو میں بٹھا کر فرمایا، جس وقت تمہارے اوپر لڑکی کی خواہش وصل پر خوف الہی کا غلبہ ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے یوسف، تم نے زلیخا کے شر سے بچنے کی دعا کی تھی، لیکن یہ یوسف ہے جس نے ہمارے خوف سے سردار کی بیٹی کو ٹھکرا دیا، اور آج اسی وجہ سے آپ سے ملاقات کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ آئندہ چل کر تمہارا شمار عظیم بزرگوں میں ہوگا، لہٰذا تم اسم اعظم کی تعمیل کے لیے خدمت کرتے رہو، لیکن پاس ادب کی وجہ سے اظہار مدح نہ کر سکے۔ پھر جب خود ہی حضرت ذوالنون نے آمد کا مقصد دریافت کیا تو عرض کیا کہ حصول نیاز اور خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ کہہ کر پھر مزید 1 سال تک وہی پڑے رہے۔ پھر 2 سال گزر جانے کے بعد جب دوبارہ حضرت ذوالنون نے آمد کا مقصد پوچھا تو آپ نے عرض کیا، اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ پھر خاموش ہو گئے اور مزید 1 سال تک کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر 3 سال گزر جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں سرپوش سے ڈھکا ہوا ایک پیالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ پیالہ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر فلاں شخص کو دے آؤ، اور وہی شخص تم کو اسم اعظم بھی بتا دے گا۔ چنانچہ بے یقینی کی کیفیت میں جب راستہ میں اس پیالے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک چوہا کود کر بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ بے حد نادم ہوئے اور خالی پیالہ اس شخص کے ہاتھ میں جا دے دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم ایک چوہے کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اسم اعظم کو کیسے محفوظ رکھ سکو گے؟ یہ جواب سن کر آپ مایوسی کے عالم میں حضرت ذوالنون کی خدمت میں واپس جا پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 7 مرتبہ خدا سے تمہیں اسم اعظم بتانے کی اجازت چاہی، لیکن ہر مرتبہ یہی جواب ملا کہ ابھی اور آزما لو۔ چنانچہ بطور آزمائش کے میں نے تمہیں چوہا بند کر کے دے دیا، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ تم ابھی اسم اعظم کی حفاظت کے اہل نہیں ہو، لہٰذا اپنے وطن واپس جا کر وقت کا انتظار کرو۔ چنانچہ روانگی سے قبل جب آپ نے حضرت ذوالنون سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے اس کو یکسر فراموش کر دو تاکہ درمیان سے حجاب اٹھ جائے، اور مجھ کو بھی اس طرح بلا دو کہ کسی کے سامنے مجھے مرشد مت کہو۔ لیکن آپ نے عرض کیا کہ یہ دونوں شرطیں میرے لیے ناقابل قبول ہیں، البتہ تیسری شرط کہ مخلوق کو خدا کی جانب مدعو کرو، اس پر انشاءاللہ ضرور عمل پیرا ہوں گا۔ چنانچہ وطن واپس آ کر آپ نے تبلیغ و وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن علماء نے آپ کی اس درجہ مخالفت کی کہ عوام کو آپ سے بدظن کر دیا، اور ایک دن جب آپ وعظ کرنے پہنچے تو وہاں ایک فرد بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا آپ نے وعظ گوئی ترک کر دینے کا قصد ہی کیا تھا کہ ایک بزرگ بڑھیا نے کہا
آپ نے جنون سے مخلوق کو نصح کرتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر یہ عہد شکنی کیسی؟ اس کے بعد آپ نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ کتنے افراد واعظ میں حاضر ہوتے ہیں، مسلسل 50 برس تک اپنا سلسلہ واعظ جاری رکھا، اور آپ کے فیض صحبت سے حضرت ابراہیم حواس پر یہ اثر ہوا کہ بغیر سواری اور زادے راہ کے صحراؤں میں سفر کرتے تھے۔